بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اجتماعیت، اتحادیت کا درس دیتی ہے۔ رنگ و نسل کا امتیاز ہو، چاہے ذات پات کا اختلاف ہو، سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اس عبادت کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں اس میں بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ حج کے لغوی معنی القصد، ارادہ کرنا ہے۔ حج کے اصطلاحی معنی ہیں: حج افعال مخصوصہ، مثلاً طواف اور وقوف اپنے وقت میں بحالت احرام میں پہلے سے ہی حج کی نیت سے ادا کرنے سے عبارت ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ذی الحجہ کو فرض ہوا اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ قرآن کریم میں حج کی فضیلت و اہمیت۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ عمران 97۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، جو ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ آغاز حج کی منادی۔ حج اور عمرے کی منادی تعمیر کعبہ کے بعد ہی کر دی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو کعبۃ اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا میری آواز تمام لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اعلان فرمائیے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیسے اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ کہیں، اے لوگوں، تم پر بیت عتیق یعنی بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تو آپ کی آواز کو زمین و آسمان کے درمیان والوں سے سب نے سن لیا۔ دیکھتے نہیں کہ لوگ زمین کے دور دراز علاقوں سے حج اور عمرے کا تلبیہ پڑھتے ہوئے کس طرح جوک در جوک دیوانہ وار چلے آتے ہیں۔ یہ اسی اعلان کا اثر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر یہ اعلان فرمائے،
منافع کی تفسیر میں مجاہدین بیان کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا منافع سے مراد ہے معلوم دنوں سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ان سے ذی الحج کے 10 دن سے مراد ہے، یہ حضرت علی مرتضی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت قیادۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور یہی امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔ معلوم دنوں سے قربانی کے دن کی مراد ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما بھی اسی کے قائل ہیں۔ حدیث شریف میں حج کی فضیلت اور اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ سے 2 عمرہ کرنے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج قبول کا بدلہ جنتی ہے۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے منقطع طور پر کی گئی ہے۔ اللہ کے مہمان، نسائی اور شعب الایمان میں حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ 3 شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا۔ اس کی روایت نسائی نے کی ہے اور بہقی نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں خواتین کے لیے حج کا سفر ہی جہاد ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی کہ آپ کے حکم دیں تو میں بھی جہاد کے لیے نکلوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم خواتین کے لیے حج کا سفر ہی جہاد ہے، اس لیے تم عورتوں کو جہاد کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کی اہمیت و فلسفہ، اللہ کریم نے عبادت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے، جسے نماز میں محتاط ہونا اور وقت کا پابند بناتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام ارکان دینیہ شامل ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کے فوائد و ثمرات بھی کہیں زیادہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس میں تمام ارکان دینیہ کی حکمتیں جو یکجا ہو جاتی ہیں۔ حج میں جب دور دراز سے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو عربی و عجمی کا کوئی فرق نہیں رہتا، سب ایک قوم، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ اس اجتماع میں مسلمانوں میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، حج میں ایسے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں کہ اگر مسلمان سمجھ لے تو وہ پھر سے ایک متحد قوم بن کر ابھر سکتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عبودیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ نعمت کا شکر بھی ہے۔ عبودیت کا اظہار اسی وقت ممکن ہے جب بندہ اپنے معبود کے سامنے عاجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہو، اور حج میں عاجز و انکساری اظہار ہوتا ہے۔ حج نعمت کا شکر بھی ہے۔ وہ اس طرح جب بندے کے پاس مال و اسباب ہوتا ہے تو وہ حج کے لیے سفر باندھتا ہے، اور جو صحت اسے ملی ہے اسی نعمت کے بدولت اور سفر کی صحبتوں کو برداشت بھی کرتا ہے، تو یہ عمل اس کے شکر و شمار میں ہوگا۔ حج ایک ایسی سعادت ہے جس کا اثر سب پر ہوتا ہے۔ حج کے لفظی معنی ارادہ یا قصد ہے۔ حج کا اسم الحجہ معنی سال ہے، اسی لیے ذوالحجہ حج کے مہینے کا نام ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے بیت اللہ کی زیارت منسک ہے۔ حج ادا کرنا مراد ہے، لفظی معنی زیارت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں اس طرح روانہ ہوئے کہ ہم حج کے لیے دیوانہ وار چلتے تھے، یعنی حج کے لیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے تھے۔ حج اللہ سے محبت کی تکمیل، ابدیت، انسانیت کا نہایت افضل و اعلیٰ مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منتخب اور مخصوص بندوں کا
وصف خاص ہے۔ اسی وجہ سے شب معراج میں رب العالمین نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وصف سے یاد فرمایا۔ کلمہ شہادت میں بھی رسالت سے قبل ابدیت کا ذکر ہے، جس سے مقام ابدیت کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابدیت کی حقیقت کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ابدیت تسلیم و رضا، یعنی حکم خدا اور مرضی مولا کے سامنے فنائیت اختیار کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام حاکموں، عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کا مطلوب و مقصود یہی ہے کہ حدیث میں ہے کہ کامیابی کے ساتھ اس سفر حج سے لوٹنے والا اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ دھویا دھلایا اور گویا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ پر نظر کرنا عبادت ہے، بس نظر پڑتے ہی دل بےتاب ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہیں۔ اس کے دیکھنے سے ایک طرف آنکھوں کا نور، دل کا سرور بڑھتا ہے اور دل کی بے چینی کافور اور جسم کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ کی جانب شمال، بیت اللہ سے متصل قد آدم کے برابر دیوار سے زمین کا کچھ حصہ گھیرا ہوا ہے، اس کو حتیم اور حتیرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے جب خانہ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا، سب نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس میں صرف کیا جائے، کیونکہ سرمایہ کم تھا۔ اسی وجہ سے شمال کی جانب اصل قدیم بیت اللہ میں سے تقریباً 6 گز شرعی جگہ چھوڑ دی گئی، اب کچھ ہاتھا زائد بنا ہوا ہے۔ دوران حج مطاف کا حال یہ ہے کہ ایام حج ہی میں نہیں بلکہ فتح مکہ مکرمہ سے آج تک فرض نمازوں کے علاوہ دن رات کسی گھنٹہ یا گھڑی میں خالی نہیں رہتا۔ ہر آن اور ہر لمحہ مطاف میں مطاف کا چکر مسلسل جاری رہتا ہے۔ حجاج بیت اللہ میں گرمی سردی سے بے نیاز خانہ کعبہ اور اس کے مقدس مقامات سے عقید و عظمت میں خانہ کعبہ کا دیوانہ وار چکر لگاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حج کے دوران میں نے ان کو نہ رات میں سوتے دیکھا نہ دن میں، بس ہر وقت طواف، نماز یا تعلیم میں مصروف دیکھا۔ جس کسی کی ابدیت اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں وہ حج سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی حدیث میں شاعر سے ڈرنا ہے چاہیے کہ کہیں حج سے محرومی آخری وقت میں ایمان سے محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ حج کی مقیاس پر ابدیت کا منظر۔ پھر سعادت مند لوگ حج میں منزل مقصود سے پہلے اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جہاں سے احرام کے بغیر گزر جانا جائز نہیں۔ یہاں پہنچ کر ابدیت کا منظر نظر آتا ہے کہ حج کا یہ مسافر اپنی ساری ظاہری زینت چھوڑ دیتا ہے، خوشبو استعمال نہیں کرتا، وہ مانوس اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا، نہ سر پہ ٹوپی اور پگڑی، نہ جسم پہ کوئی شیروانی، شاہ و گدا، رئیس و رایا، حکام عوام، بنامی و عوامی، امیر و فقیر، دیکھتے ہی دیکھتے سب کے ہی پوشاک و لباس، سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، کیونکہ حج کے اس مقیاس سے اب سب سے بڑے مہاراجا اور شہنشاہ متعلق کی راجہ ہانی کے حدود شروع ہو گئے ہیں۔ اب کوئی راجہ ہے نہ ریا ہے، بلکہ سب کے سب اس کی ریا ہیں اور سارے کے سارے اس مالک المالک حکم الحاکمین کے غلام ہیں۔ یہ ان کی غلامی کا منظر ہے۔ بندہ و صاحب، محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب کے بدن پر ایک ہی قسم کا کپڑا اور زبان پر ایک ہی کلمہ ہے۔ زبانوں پر یہ صدائیں ہیں تو مردوں کے جسم پہ 2 سادہ چادریں ہیں۔ مردوں کے لیے گویا دربار الہی کی حاضری روزے میں حشر کی یاد دلاتی ہے۔ لڑنا جھگڑنا، شہوتوں اور خواہشوں نفسیانہ میں مبتلا ہونا زندوں کا کام ہے۔ احرام کا یہ لباس اور اس کی ساری پابندیاں، بندگیاں اور دینوی سے بے رغبی
کا حقیقی منظر ہے۔ منع عرفات اور مزدلفہ کا منظر۔ طواف بیت اللہ کے علاوہ حج کے دیگر ارکان و اعمال کی ادائیگی کے لیے حجاج بحکم خدائے کعبہ کو خیر آباد کہتے ہوئے 8 ذی الحج کو منع، 9 ذی الحج کو عرفات جہاں اپنے سارے گناہوں کو کیا جاتا ہے اعتراف، پھر رات میں مزدلفہ اور 10 ذی الحج کو پھر منع کا رخ کرتے ہیں تو وہاں کا منظر بھی نہایت پرکیف بظاہر تو جنگل ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے جنگل میں منگل نظر آتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں حجاج و عشاق موجود، اور جیسے دیکھیں وہی مرد وہی سادہ سفید چادروں میں ملبوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتوں نے آج منع عرفات و مزدلفہ کی یہ زمین بسائی ہے۔ نورانی صورتیں ہر وقت ذکر الہی سے تر زبانیں اور زبان پر لبیک لبیک کی صدائیں۔ آج سے 1000 سال پہلے کا جو منظر حدیث میں بیان ہوا ہے، آج صدیوں کے بعد بھی الحمدللہ حج کا وہی پرکیف منظر بیت اللہ، منع، عرفات اور مزدلفہ میں نظر آتا ہے۔ افعال حج کے یہ مناظر اور حجاج کی ساری ادائیں بتلاتی ہیں کہ عشق و محبت کی صحیح اور حقیقی حقدار صرف اور صرف وہی ذات پاک ہے جس نے ہمیں اور کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا کیا۔ اگر چاہتا ہو تو اس کو چاہو، پکارنا ہو تو اسی کو پکارو، مانگنا ہو تو اسی سے مانگو، ماننا ہو تو اسی کو مانو، کسی کی یاد میں سرگرداں پھرنا ہو تو اس کی یاد میں سرگرداں پھرو۔ سب کچھ وہی ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ بندگی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ ایک بندہ کا سب سے بڑا کمال عبدیت پیدا کرنا ہے جس کا ذریعہ عبادت ہے، بالخصوص حج جیسا کہ واضح ہو گیا ہے۔ حق تعالی ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔ اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔